نبی اکرم نے ایک مرتبہ فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا کردار بہترین ہے، لیکن موجودہ دور میں بہترین کردار کیسے اپنایا جائے؟ آج کے موضوع میں ہم 7 قسم کے لوگوں پر بات کریں گے جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ خبردار رہیے کہ آپ خود بھی انجانے میں ان عادات کے حامل ہو سکتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی پر غور کر سکیں اور بہترین کردار کے مالک بن سکیں۔ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہیں، نبی اکرم کی تعلیمات نظم و ضبط اور خوشگوار زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 1، متکبر انسان۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ہمیشہ اپنی کامیابیوں پر فخر کرتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے اور مختلف آرا کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ متکبر انسان کی علامت ہے۔ تکبر ایک مذموم صفت ہے جو شیطان اور اس کے ساتھیوں کی خصوصیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ پہلی بار تکبر کا اظہار خود ابلیس نے کیا تھا جب اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے کپڑے یا جوتے پہننا پسند کرتا ہے تو کیا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے؟ نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں اور جوتوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر ہمیں اپنی خامیوں سے اندھا کر دیتا ہے، ہمیں دوسروں سے دور کرتا ہے اور بالآخر اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ جب آپ کو کسی متکبر شخص کا سامنا ہو تو یہ یاد رکھیں کہ اکثر یہ تکبر گہری عدم تحفظات کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جواب میں صبر اور نرمی کا مظاہرہ کریں، ان کی بات غور سے سنیں اور اگر موقع ملے تو اسلامی تاریخ سے عاجزی کی مثالیں پیش کریں۔ اگر آپ خود متکبر ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہیں۔ سبھی کو ماں باپ نے جنم دیا ہے اور ان کی اصل پہچان تقوی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور نیک بنائے۔ نمبر 2، خود غرض انسان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو دوسروں سے مقدم رکھتا ہے، یہی خود غرضی کی اصل ہے۔ تصور کریں کہ آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور ایک بزرگ شخص اپنے خریداری کے تھیلے اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہا ہے۔ کیا آپ مدد کریں گے یا صرف چلتے رہیں گے؟ ایمانداری سے جواب دیں۔ کیا آپ اس بات سے کم خوش ہوں گے اگر آپ اپنی کسی چیز کو کسی اور کے ساتھ بانٹیں؟ ایسے وسائل جیسے وقت، صلاحیت یا توانائی کو دوسروں کی مدد کے لیے وقف کریں۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یاد دلایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو خود غرضی کے رجحان کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے۔ ایسے لوگ عموماً صرف اپنے لیے بہترین چاہتے ہیں اور اس فلسفے کو اپناتے ہیں کہ جب تک میں ٹھیک ہوں باقی کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ نبی اکرم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ضمیر کی سختیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان انسان کے رویے کو بہتر بناتا ہے جیسا کہ وہ دیگر صفات کو بھی مکمل کرتا ہے۔ ایک ایسا مومن جو مسلسل اپنے ضمیر کی پیروی کرتا ہے جیسا کہ دینی اخلاقی اقدار تقاضا کرتی ہے، وہ ہمیشہ بہترین ہمدرد اور برداشت والا رویہ اپنائے گا۔ ایسا شخص نہ صرف اپنی آخرت کے لیے نیکی کماتا ہے بلکہ دنیا کو بھی خود غرضی سے پاک کرنے میں مددگار بنتا ہے اور اسے اسلام کی برکات سے مزین کرتا ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا۔ آج کے دور میں یہ رویہ بہت عام ہو چکا ہے، غیبت۔ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو ہمیشہ نئی باتیں، خواہ سچی ہوں یا جھوٹی، پھیلانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ غیبت آگ کی طرح ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے
اور اپنے راستے میں شہرت، تعلقات اور اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن میں بار بار مسلمانوں کو زبان کے گناہوں کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً کان، آنکھ اور دل سب کے سب سے باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نبی اکرم نے غیبت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو۔ کسی نے پوچھا، اگر وہ بات سچ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ سچ ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر جھوٹ ہو تو بہتان لگایا۔ اگر آپ خود غیبت کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز دیکھتا اور جانتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اگر آپ کسی جگہ غیبت سنتے ہیں جو آج کل بہت عام ہے تو دوسروں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہ مانے تو خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں۔ اللہ نے قرآن میں ایسے عمل کی تعریف کی ہے، اگر وہ غیبت سنیں تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ سورہ القصص۔ اگر آپ کسی افواہ سے آگاہ ہوں تو ہمیشہ اس شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیونکہ یہ افواہ ہی ہوتی ہے، حقیقت نہیں۔ دوسروں کے لیے عذر تلاش کریں۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کے نقطہ نظر سے صورت حال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جس شخص کو تکلیف دی ہو اس سے بھی معافی طلب کریں۔ نمبر 4، نفرت کرنے والا۔ نفرت اور دشمنی ایک ایسا تباہ کن رویہ ہے جو معاشروں کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب افراد ایک دوسرے کے لیے بغض اور دشمنی کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے خیالات پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی خیال اچانک ہمارے ذہن میں آئے، مگر یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم اسے نظر انداز کریں یا اسے اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں، اے ایمان وال، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہو۔ تمام انسان ایک ہی جوڑے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام میں رنگ، نسل، قومیت، ذات، عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی تفریق کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، اور برتری صرف تقوی اور نیک اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اسلام ہمیں کسی انسان سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمیں برائی سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسے کہ کفر، نفاق اور دیگر تمام گناہوں سے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے جو یہ گناہ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے دلوں میں موجود بیماریوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت ایک ایسا منفی جذبہ ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ اکثر غلط فہمیوں اور مختلف نظریات سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور صبر و ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اپنے خاندان میں بھی ایسے افراد ہوں جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ وہ درخت جن کے پھل سب سے میٹھے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں۔ نمبر 5، ہمیشہ شکایت کرنے والا۔ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی بات پر شکایت کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ موسم ہو، نوکری ہو یا کسی مشہور ریسٹورنٹ کا کھانا۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے شکایت کرتا ہے، بیوی شوہر سے، بچے والدین سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ انہیں نہیں سمجھتے، وقت نہیں دیتے، اور والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے پڑھائی نہیں کرتے اور ان کا احترام نہیں کرتے۔ دفتر میں مالک اپنے ملازمین سے شکایت کرتا ہے اور ملازمین مالک سے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سے شکایت کر رہا ہے۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ لوگ زندگی میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر قناعت نہیں کرتے اور ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں۔ نبی اکرم دعا کیا کرتے تھے، اللہ، میں تجھ سے تیرے فیصلوں پر رضا مندی مانگتا ہوں۔ شکایت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ کسی مسئلے کو حل کرتی ہے؟
نہیں بلکہ یہ صرف منفی توانائی پیدا کرتی ہے جو آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اپنے مسائل کا حقیقت پسندانہ طور پر سامنا کریں، یہی ان کو حل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ یہ تسلیم کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب بالکل شکایت نہ کریں۔ بعض اوقات شکایت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اسے صرف متعلقہ شخص تک محدود رکھیں اور محض شکایت برائے شکایت نہ کریں۔ نمبر 6، سنگدل انسان۔ ایسا شخص جو ہمدردی اور شفقت سے عاری ہو، دوسروں کے دکھ درد سے بالکل متاثر نہ ہو، وہ سنگدل کہلاتا ہے۔ اسلام میں رحم دلی اور ہمدردی کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جس کی ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں لیکن خود دینے میں بخل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نے کبھی کسی کے ساتھ سنگدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں۔ ہمیں بھی اب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور شفقت و نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک عاجز انسان ہمیشہ اچھا سامع ہوتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے مختلف معاملات میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک اچھے مسلمان کے رویے کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں لوگ خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ سنگدل بن چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سخت اور بے رحم ہوگا وہ دوسروں کو کبھی اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، چاہے وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح عقیدہ اور نیک عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اکثر سنگدل لوگ اپنی زندگی کے دکھوں اور مشکلات کے باعث دنیا کے خلاف دشمنی کا رویہ اپناتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اپنے زخموں کو قبول کریں، انہیں بھرنے دیں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ اپنی تکلیف پر توجہ دیں گے تو مسلسل تکلیف میں رہیں گے، لیکن اگر آپ سبق پر توجہ دیں گے تو مسلسل ترقی کریں گے۔ نمبر 7، دھوکہ دینے والا۔ دھوکہ باز وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ اور چالاکی کا سہارا لیتا ہے، چاہے اس سے دوسرے نقصان اٹھائیں۔ تصور کریں کہ آپ کسی پروجیکٹ پر دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ اسے کامیاب بنا سکیں۔ اب ملے مارکس سے جو بظاہر دوست لگتا ہے اور آپ کے ساتھ خیالات بھی باندھتا ہے، لیکن جب سینئر مینیجر میٹنگ بلاتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیا مارک نے پیش کر دیا اور آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا۔ یہ دھوکہ باز کا ہنر ہے جو دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم نے ایک کھانے کے اسٹال پر دیکھا کہ اوپر کی سطح خشک دکھائی دے رہی تھی، لیکن جب اپنے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا محسوس ہوا۔ دکان کے مالک نے بتایا کہ کھانا بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے خراب کھانے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دہی اور جھوٹ ایک سچے مسلمان کی خوبیوں کے خلاف ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں کا دھوکہ باز ہے۔ مسلمان جو صحیح اسلامی حساسیت رکھتے ہیں وہ ہر طرح کے فریب، دھوکہ دہی اور جھوٹ سے بچتے ہیں، چاہے اس سے انہیں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ پہنچے، کیونکہ اسلام ان اعمال کو منافقت قرار دیتا ہے۔